آئیے آج ایک ایسے چھوٹے سے مگر بہت ہی گہرے جملے کی تہوں میں اترتے ہیں جو شفقت اور رحم کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ایسا جملہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ وہ دو الفاظ ہیں جو شاید دنیا میں سب سے زیادہ بولے اور سنے جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، ہم انہیں اکثر سنتے تو ہیں، پر کیا کبھی رک کر ان کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ان دو لفظوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ الرحمن اور الرحیم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، رحم کرنے والا، مہربان، ہے نا؟ جیسے ایک ہی بات کو دو بار کہا جا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ہی مطلب کے لیے دو الگ الگ لفظ کیوں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دراصل یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ لسانی اور روحانی سفر پر لے جاتا ہے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں پہلے لفظ سے، الرحمن۔ اس لفظ پر ذرا غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ تو الرحمن یہ رحمت کا وہ تصور ہے جو بہت ہی وسیع ہے، عالمگیر، سب کو گھیر لینے والا۔ مطلب یہ وہ رحمت ہے جس کی کوئی حد نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اچھا، اس کی خصوصیات کو دیکھیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا دائرہ کار عالمگیر ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ تمام مخلوقات کے لیے، انسان ہوں، جانور ہوں، ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات، یہ غیر مشروط ہے۔ یہ اللہ کی ایک ذاتی، ایک موروثی صفت ہے۔ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سورج کی مثال۔ ذرا سوچئے، سورج جب نکلتا ہے تو کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی روشنی کس پر پڑ رہی ہے؟ نہیں، وہ تو سب پر یکساں چمکتا ہے، اچھے برے، پودے، پتھر، سب پر۔ بس الرحمن کی رحمت بالکل ایسی ہی ہے، سب کے لیے، بنا کسی امتیاز کے۔ اچھا، یہ تو ہوئی الرحمن کی بات۔ اب آتے ہیں دوسرے لفظ پر، الرحیم، اور دیکھتے ہیں کہ یہ رحمت کے تصور کو کیسے ایک نئی جہت دیتا ہے۔ الرحیم جو ہے نا، یہ رحمت کی ایک خاص شکل ہے۔ یہ ذاتی ہے اور یہ آپ کے عمل کے جواب میں آتی ہے۔ جہاں الرحمن کی رحمت سب کے لیے تھی، یہ رحمت تھوڑی مخصوص ہے۔ تو اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کا دائرہ کار خاص ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو کوشش کرتے ہیں۔ اس کی نوعیت جوابی ہے، یعنی یہ کوشش کے جواب میں ملتی ہے اور یہ خدا کے ایک عمل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو ہمیں محنت کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ آپ کی کوشش کا پھل ملے گا۔ اس کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے بارش کی۔ یوں سمجھیں کہ یہ اس بارش کی طرح ہے جو خاص طور پر اس باغ پر برستی ہے جس کی کسی نے محنت سے دیکھ بھال کی ہو، اسے سینچا ہو۔ یہ اس محنت کا انعام ہے۔ تو اب تک ہم نے دونوں کو الگ الگ سمجھا۔ اب وقت ہے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھنے کا کہ یہ مل کر رحمت کی کیسی مکمل اور خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ یہاں دیکھیں تو دونوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف الرحمن ہے جس کا دائرہ کار بے حد اور عالمگیر ہے، رحمت کا ایک سمندر، اور اس کی مثال ہے سورج کی روشنی جو سب کے لیے ہے۔ دوسری طرف الرحیم ہے جو مخصوص اور ذاتی ہے، گویا پیاسے کے لیے پانی، اور اس کی مثال ہے وہ بارش جو باغ کو سیراب کرے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ الفاظ ایک دوسرے کو دہرا نہیں رہے، یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ دونوں مل کے رحمت کا ایک ایسا کامل نظام بناتے ہیں جو ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرق تو سمجھ آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ سمجھنا ہماری زندگی اور سوچ کے لیے کیوں اتنا اہم ہے؟ دیکھیں، الرحمن کا تصور ہمیں ایک بہت بڑی، ایک عالمگیر امید دیتا ہے۔ یہ ایک اطمینان ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حال میں رحمت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر آتا ہے الرحیم کا تصور، جو ہماری ذاتی کوششوں کو، ہمارے نیت کو، ہمارے روحانی تعلق کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کا ایک خاص صلہ ہے۔ تو جب یہ دونوں تصورات ملتے ہیں تو ایک بہت ہی متوازن دنیا کی تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو بے پناہ فضل اور بامانی جواب دہی دونوں پر قائم ہے، جہاں سب کے لیے امید بھی ہے اور کوشش کرنے والوں کے لیے خاص انعام بھی۔ تو اگلی بار جب یہ الفاظ کانوں میں پڑیں، الرحمن الرحیم، تو یاد رہے کہ یہ صرف الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، یہ رحمت کے دو شاندار پہلوؤں کا بیان ہے۔ ایک وہ رحمت جو سب کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور دوسری وہ جو کوشش کرنے والوں کا ہاتھ تھامتی ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر رحمت کو ایک ہی وقت میں غیر مشروط سمندر بھی مانا جائے اور ایک ذاتی میٹھے پانی کا چشمہ بھی، تو یہ سوچ دنیا کو دیکھنے کے ہمارے انداز کو کیسے بدل سکتی ہے؟